الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ هواه وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ وقال اللہ تبارک وتعالی قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم تجد اکثرہم شاکرین وقال اللہ تبارک وتعالی قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین وقال اللہ جل وعلا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ وقال اللہ تعالی لیس علینا فی الامیین سبیل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر ایک انتہائی کشیدگی کا ماحول ہے، تشویشناک صورتحال، اور ہمارے اپنے معاشرے میں مختلف طبقات کی طرف سے، بالخصوص نوجوانوں کی طرف سے، اور جو نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے والے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، کچھ ینگ اسکالرز ان کی طرف سے، اور کچھ علماء کرام بھی، یہ باتیں، یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جن میں جذباتیت ہے، ایک بہرحال ایک دین کے لیے، امت کے لیے کسی نہ کسی درجے میں غیرت جو باقی بچی کچی ہے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے یا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امن عالم جو ہے، بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تہو بالا ہونے جا رہا ہے، کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف پیش قدمی ہے۔ پچھلے سال سے رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، اور اب یہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ، مختلف قسم کی صورتحال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت ہے، اور امت مسلمہ کے اندر، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک جذباتیت کی فضا ہے مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے، غالب کرے، لیکن خواہشات سے بات بنتی نہیں۔ جو بھی عمل انسان خواہش پر رکھتا ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا، وہ سوائے گمراہی کے اور کسی طرف انسان کو لے کر نہیں جاتا۔ دیکھیے، دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ جو بھی دن بھر عمل کریں ان کی بنیاد آپ حقائق پہ رکھیں، علم پہ رکھیں، آپ کا شعور آپ کی نگرانی کر رہا ہو، یا اس کے برعکس کہ آپ نے جو دن بھر کام کرنا ہے مہینوں سال کو، آپ ان کی بنیاد خواہشات پر رکھیں، آپ کی چاہت، آپ کی سوچ، آپ چاہتے ایسا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی آیت سے کیا، سورہ جاسیہ کی ایک آیت۔ اللہ فرما رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے نبی، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو پیچھے چلتا ہے اپنی خواہش میں، یہ بات دل میں اس کے یہ چیز آ رہی ہے، اور وہ اپنے عمل کی بنیاد علم نہیں بناتا، حقائق نہیں بناتا، اس کا شعور ہی نہیں اسے،
جو بھی وہ کر رہا ہے محض وہ اس کی خواہش ہے جو ڈرائیو کر رہی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس میں جو موجودہ دستیاب وسائل ہیں، حالات ہیں، معروضی حالات، وہ کس طرح کے کوئی پتہ نہیں۔ ایسا شخص بھلے وہ ایک فرد ہو، بھلے اس سے آگے بڑھ کر قوم ملت تک آپ چلے جائیں، جو فرد، جو افراد، جو قوم، جو ملت صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے گی، خواہشات کی بنیاد پر اپنے علم کو، اپنے عمل کو اٹھائے گی، تو کبھی بھی وہ ترقی کی راہ پر نہیں آ سکتی۔ راستہ تو ایک ہی ہے جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو کامیابی کی طرف لے کے جانے والا، اور وہ خواہشات والا نہیں، وہ جذباتیت والا راستہ نہیں۔ اور مجموعی طور پر اب تو جو ایک سامنے کی چیز ہے کہ خواہشات پرستی کا جو ہم نے نظام ہر شخص نے بنایا ہوا ہے اپنے گرد، ہر طبقے نے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اس آیت کے مصداق کہ جو علم کے اصل ذرائع تھے اللہ نے ان کو بند کر دیا۔ خواہشات پرستی کا یہ نتیجہ نکلا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے میرے نبی جس نے خواہش کی، پرستش کی، خواہش کے پیچھے چلا، اللہ رب العزت نے اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کے دل، یہی تین ذرائع علم کے حصول، اللہ نے ان پر پردہ ڈالا۔ اب اسے حقائق سمجھ نہیں آتے۔ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا۔ زمانہ کھلی کتاب ہے، اس میں جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے جس طرح کچھ اسباب ہوتے ہیں اسی طرح اس کے کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے، وگرنہ زمانہ تو کھلی کتاب ہے، ہر صاحب بصیرت پڑھ سکتا ہے یہ جو واقعہ ہوا تھا کیوں ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور تجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، تیرا دل اور تیری نظر ناپاک ہے اور یہ ناپاکی تیرے لیے حجاب بن گئی، اب تجھے حقیقت نظر آتی۔ یہ جو دنیا میں چل رہا ہے اس وقت، اس کا اصل روٹ کاز کیا ہے، اصل سبب کیا ہے؟ حقائق پر اپنے علم کی بنیاد رکھیں اور پھر اس پہ اپنے عمل کو اٹھائیں، وہ ہوگا کہ جس میں پھر کوئی نتیجہ نکلے گا، وہ کوئی بار آور ہوگا آپ کا عمل۔ دیکھیے انسانیت کو جو بھی درپیش مسائل ہیں آج، اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ سمجھے نا کہ انسانیت کا ازلی، اصلی، مستقل دشمن کون؟ انسانیت کا اصل دشمن کون؟ جس کی طرف بدقسمتی سے میری اور آپ کی توجہ اب نہیں ہے۔ انسانیت کو گمراہ کرنے والا، انسانیت میں فساد برپا کرنے والا اصل ہے کون؟ میں اور آپ چونکہ عادی ہیں اس اب مادی دنیا کے، صرف یہ جو ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل اور ظاہری ذرائع جو بھی ہے ہماری توجہ انہی پہ رہتی ہے۔ اللہ جسے عاجلہ کہتا ہے، فوری، جس کے ہمیں نفع گھاٹے کا پتہ چل جاتا ہے، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے حواس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ تو وہ دنیا جو غیر مرئی ہے، جو نظر نہیں آتی، یعنی سائنٹزم اپنے حواس پہ ایسے چھایا ہے کہ جو موجود ہے بس اسی پہ کھو گئے، گم ہو گئے، وگرنہ اصل میں تو یہ بقول اقبال پہچان تھی کافر کی، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، ہم گم ہو گئے اس آفاق میں۔ اور جو اس کے اندر غیر مرئی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، یہ شیاطین، جن، انویزیبل، عقیدہ تو ہے، مانتے تو ہیں لیکن حقیقت ہمارے ذہنوں میں اس طرح ٹھکی نہیں ہے کہ فساد برپا کرنے والا میاں بیوی کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، کمیونٹیز کے درمیان، اقوام کے درمیان، یہ کون یہ کام کر، اس کی طرف توجہ ہماری نہیں جاتی۔ ہمیں تو اپنا بھائی دشمن لگتا ہے، اپنا کزن دشمن لگتا ہے، اپنی پھپھو دشمن لگتی ہے، اپنے یہ جو ظاہری وہ یہ ہے ہمارے دشمن۔ اصل سمجھے پہلے اس چیز کو کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتلائی یہ بات، وہ کیا ہے؟ آپ اور میں جانتے ہیں اللہ نے جب فیصلہ کیا اس زمین میں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجنے کا، فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی، اور ان فرشتوں کے اندر اس میٹنگ میں
ایک جن عزازیل وہ بھی موجود تھا، عزازیل اس کا نام ہے، ہم اسے شیطان اور ابلیس کہتے ہیں، اس کا نام اصل عزازیل۔ اتنا اللہ کا عبادت گزار، اتنا اللہ کا فرما بردار، اتنا عالم کہ اس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ جو بھی کوئی اہم میٹنگ ہو اللہ کی فرشتوں کے ساتھ اس میں وہ بھی حاضر موجود ہوتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں زمین میں انسان کو خلافت دینا چاہ رہا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ میاں نے بہرحال ان کا اعتراض سنا، بات واضح کی، انہیں سمجھ آ گیا یہ جو شیطان تھا عزازیل، اس کے دل میں اس انسان کے بارے میں جس کو اللہ خلافت دینے جا رہا تھا حسد پیدا ہوا دل کہ میں اللہ کا عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی سارے سجدہ کرو اسے۔ فرشتوں کی جو وہ ایک شکایت ذہن میں ایک پیدا ہوئی تھی وہ تو دور ہو گئی، انہوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا جو تکبر کی بنیاد پر تھا، حسد کی بنیاد پر تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تو نے مجھے نار سے بنایا ہے، بڑا لطیف مادہ ہے یہ تو، بڑے کثیف مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اسے سجدہ کرنا میرا بنتا نہیں۔ انکار کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے کہا آج سے تو لعنتی، مردود، یہاں سے چلا جا، میری دربار میں اب تیرا کوئی مقام نہیں۔ تو شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا۔ میں نے دو مقام آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک سورۃ اعراف کا اور ایک سورۃ صاد کا۔ اس نے اللہ سے کہا قال فبما اغویتنی، یہ جو انسان جس کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی، حالانکہ میں اتنے عرصے سے تیری عبادت کر رہا تھا، یہ انسان جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے اس دربار سے ہٹایا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں اب تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ان کو بہکانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو پھسلانے کے لیے۔ اور آگے مزید اس نے چیلنج کیا کہ دیکھنا میں ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور نتیجہ وہ نکلے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں۔ اور سورۃ صاد کے اندر اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھائی ہے، قال فبعزتک، اے اللہ تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں، سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو خالص کر لے۔ اس میں مفعول آیا ہے مخلص، جنہیں تو چن، اللہ چن لیتا ہے نا بندے، وجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، یہ اجتبا اللہ کرتا ہے۔ ابلیس نے چیلنج کیا کہ جن کو تو چن لے گا، جن کو تو خالص کر لے گا، ان کے سوا میں سب کو گمراہ۔ اور اللہ نے جب آدم کو اس زمین پر بھیجا ہے تو بڑی صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے کیا بات کہی؟ ایک ہی بات، یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ ہے شیطان، یہ دشمن ہے تمہارا، اس کو دشمن بناؤ اپنا، بھول مت جانا، یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی کا بھی، تیری اولاد کا بھی دشمن، آدم کو مخاطب کر کے۔ اور پھر بنی آدم کو کہا فلا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھنا بھائی شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، واضح کھلا دشمن، کوئی شک نہیں اس کی دشمنی، کیٹیگوری کلیئر۔ اور ہم انسانوں کا اس وقت جو طرز عمل ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی، ہمارے ذہن میں جب ہم اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جب ہم دشمنیاں اور لڑائیاں اور یہ مول لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی اس کے خلاف نفرت نہیں آتی، اس کے خلاف اقدام کرنا ہے، یہ ہماری پلاننگ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی پیدا کرنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ ہمارے نزدیک دشمن دوسرا انسان ہوتا ہے، یہ سارا قصور اس کا ہے، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اپنا غیظ اور غضب اور غصہ اور یہ ساری توپیں ہماری اسی کی طرف ہو جاتی ہیں، بھلے وہ مسلمان ہو بھلے غیر مسلمان۔ پہلی بات سمجھیں اور اس کو مستحضر رکھیں کہ نوع انسانی کا ازلی، ابدی
اور مستقل اصلی دشمن جو ہے وہ یہ عزازیل، وہ شیطان ہے، جس کو اللہ نے ملعون قرار دیا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ یہ تو ہے انسانیت کا دشمن غیر مرئی دنیا میں سے، انویزیبل ورلڈ میں، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب آئیں انسانوں میں سے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ، نسل انسانی کے سب سے بڑے دشمن مرئی دنیا میں، ویزیبل ورلڈ میں سے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ وقالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ دوسرا مقام۔ انسانیت کا اصل دشمن غیر مرئی دنیا میں سے ابلیس، اور اس کی دشمنی کی بنیاد تکبر اور حسد۔ اسی طرح نظر آنے والی دنیا میں سے، انسانوں میں سے، انسانیت کے لیے سب سے بڑے جو دشمن، ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ، وہ یہود، بنی اسرائیل۔ کیوں؟ سمجھے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، بنی اسرائیلی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، احباء، اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، اللہ کے چوزن ہیں۔ اللہ نے ہمیں پورا انسان بنایا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ان کو بھی تھوڑی سی بس غلطی لگی ہے، وگرنہ یہ بات، یہ کلیم ان کا کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کم و بیش 5 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انہیں فضیلت دی، جہان والوں پر فضیلت، ہم نے انہیں چن لیا، ہم نے انہیں پسند کیا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اختیار کر لیا، عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور سورۃ بقرہ میں تو ایک ہی آیت 2 دفعہ آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔ غلطی اب ان کی یہ ہے کہ اب وہ اس مقام پر نہیں، اب انہیں اس مقام سے معزول کر دیا گیا۔ وہ جو انسانیت کی سیادت اور قیادت اور رہنمائی کی بات دور ان کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی، انہوں نے جب اللہ کے احکامات کو پیٹھ دکھائی، رخ پھیر لیا، بے وفائی کی اللہ سے، تو اللہ نے ان سے وہ مقام، وہ منصب چھین لیا۔ اب یہ منصب کسے دیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معزول کر دیے گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ کس نسل میں سے؟ بنی اسماعیل میں سے، ان کے کزنز ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی رسالت کو مانا، کیوں نہیں مانا؟ آپ کو وجہ وہی ملے گی جس کی بنیاد پر ابلیس نے انسان کی عظمت کو تسلیم کیا۔ کیا تھا؟ حسد اور تکبر۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں ہم بڑے اعلیٰ ہیں، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم اہل علم ہیں، اور یہ امیین۔ بلکہ ان کی کتابوں سے یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ آتی ہے کہ وہ باقی انسانوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، انسانوں کی شکل میں حیوان سمجھتے۔ جو اصطلاحات ہیں وہ جینٹائلز اور گوئمز کی، ادھورے انسان، انسانوں کی شکل میں حیوان، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ اعتقاد ہے ہم ہیں پورے انسان، اللہ کے پسندیدہ، باقی جتنے بھی انسان ہیں یہ انسانوں کی شکل میں حیوان ہیں۔ اور جس طرح حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، یہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہی انہیں تو انسانوں کے لیے، حیوانوں کو اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں جانور میں نے تمہارے ہر شے تمہارے لیے بنائی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ باقی جو انسان ہیں دراصل تو وہ حیوان ہیں، ہمارے لیے کوئی حرج، کوئی ملامت، کوئی الزام نہیں، ہم ان کو ایکسپلائٹ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اتنا ایک بہرحال ان کو دیتے رہیں جتنا کہ ایک جانور کو دیا جاتا ہے، اس کے سسٹیننس،
اگر اس کو آپ نے سروس لینی ہے تو اسے باقی بھی تو رکھنا ہے، اتنا بس وہ دینا ان کے یہاں ہے۔ انسانیت کو کل کے کل اپنے سے باہر وہ انسان بھی نہیں سمجھ۔ انسانیت کا اصل دشمن غیر مرئی دنیا میں اللہ کی طرف سے ڈکلیئرڈ وہ ہے ابلیس، اور انسانوں میں نظر آنے والوں میں سے ویزیبل دنیا میں سے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہود بنی اسرائیل۔ ایک بات اور دیکھیے کہ یہ یہود جو ہیں بنی اسرائیل، ان کی طرف اللہ رب العزت نے آخری رسول کون سا بھیجا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کی طرف جو اللہ کے آخری رسول آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی مانا، حضرت عیسیٰ کو جادوگر کہا، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا کہا، اور اپنی جو بھی عدالت تھی ان کی مذہبی اس میں فیصلہ کیا کہ اس کو بس پھانسی پہ اب چڑھایا جائے، اور رومیوں سے کہا کہ بس اس کو اب، کیونکہ اصل طاقت تو رومیوں کی تھی، اپنے کئی کوششیں کر کے حضرت عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھوا دیا۔ اللہ کے رسول تھے۔ اور یاد رکھیے اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، قرآن میں کتنے مقامات پر وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ جو رسول اللہ اس دنیا میں بھیجتا ہے وہ اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے، وہ اللہ کی عدالت لے کر آتا ہے۔ اور جب کوئی قوم کسی رسول کو مجموعی طور پر ماننے سے انکار کر دے، اللہ اس قوم پر عذاب استحصال نازل کر کے نسیہ منسیہ کر دے۔ یہ فرق ہے رسولوں اور نبیوں میں۔ نبی کسی قوم کی طرف اپوائنٹڈ نہیں ہوتا، اللہ نبی کا یہ مقام اللہ نے نہیں بنایا کہ اس کو یوں کہے کہ جاؤ اس قوم کی طرف اور اس قوم کو جا کے میرا پیغام سناؤ اور اس قوم کو کہو کہ تمہاری اتباع کریں۔ یہ نبی کا مقام ہے۔ پورے قرآن میں کسی نبی کی یہ دعوت، یہ رسول کی ہوتی، میسنجر، بھیجا گیا، اپوائنٹڈ۔ جب رسول کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے اور پھر اس کی قوم اس کی بات نہ مانے، مجموعی طور پر رد کر دے، تو پھر اللہ ایک وقت مقرر کر دیتے اس قوم کا، اتنی مہلت ہے، مان لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر عذاب استحصال آ جائے گا، اللہ جڑ کاٹ دے گا۔ قوم نوح کے ساتھ یہی معاملہ، قوم عاد کے ساتھ یہی معاملہ، قوم سمود کے ساتھ یہی، قوم لوط کے ساتھ یہی، قوم مدین کے ساتھ یہی معاملہ، قوم موسیٰ فرعون یہی معاملہ۔ لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، انہوں نے نہیں مانا، پوری قوم نے حیثیت امت جھٹلا دی، اور اللہ کا وہ قانون کہ جو سورۃ مجادلہ کے اندر تو ضربۂ سنام کی حد تک پہنچ چکا۔ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ، اللہ نے یہ بات تو لکھ چھوڑی، یہ طے ہے، لأغلبن انا ورسلی، لازماً غالب آ کے رہیں گے میں اور میرا رسول۔ رسول لازماً غالب آئے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ اور سورہ صافات میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا کلمہ سبقت لے چکا، بات پہلے لکھی جا چکی، طے ہو چکی۔ ان کے بارے میں لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں، بندوں کے بارے میں یہ بات طے ہے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی تو لازماً مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے جو لشکر ہیں وہی غالب آتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول آئے، اللہ خود کہتے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، عیسیٰ کون تھے؟ رسول تھے بنی اسرائیل۔ قوم نے نہیں مانا، انہوں نے فیصلہ کر لیا سولی پہ چڑھانے کا۔ ہوا کیا؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے اس قاعدے قانون کے مطابق اللہ اپنے رسول کو بچاتا اور پوری قوم کو برباد کرتا کسی بھی طرح کا عذاب بھیج کے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے اس قوم کو مہلت دی، اپنے رسول کو اوپر اٹھایا، 500 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں، 571 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 610 میں آپ کو نبوت ملی۔ یہودیوں کے پاس جب خبر پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یہودیوں کے لیے ہم نے ایک اور موقع فراہم کر دیا،
عسى ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب قریب ہے کہ پھر تم پر کیا فرما دے، رحم فرما دے. تمہارا جو گزشتہ طرز عمل تھا میرے رسول کے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے معاف فرما دے، تم پہ رحم فرما دے. میرا ایک رسول میں نے بھیجا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لو. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر نہیں قبول کرو گے، اسی روش پہ رہو گے، تو پھر ہم. اللہ نے اس قوم کو مہلت دی، اور وہ مہلت ان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اسٹل تاحال جاری. اب جو علماء حکمت بتاتے ہیں کہ اس امت کو، اس مغضوب علیہم امت کو، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے کیوں باقی رکھا؟ ایک حکمت وہ یہ کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اب اللہ نے زمین کی خلافت دینی، امامت دینی تھی، انسانیت کی قیادت اور سیادت کی رہنمائی جن کے ہاتھوں میں دینی تھی، اگر یہ انہی کے طرز عمل پر چلیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغامات کو اگر یہ بھی پیٹھ دکھائیں، پرواہ نہ کریں اس کی، تو پھر اس امت پر جو اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے گا، اللہ کی طرف سے جو سزا اس امت محمد پر آئے گی، وہ انہی کے ہاتھوں آئے گی. ان کو باقی رکھنے کا صرف یہ ایک جواب ہے کہ یہ امت محمد اگر اپنے طور طریقے چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر عذاب آئے گا اسی قوم کے ہاتھوں جو مغضوب علیہم قوم، رسوا قوم، اللہ کا جن پر غضب برسا، اور اس قوم کے ہاتھوں بھی عذاب آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے کہ اس امت کے بھی بہترین حصے پر، اس امت کا بہترین حصہ کون سا؟ عالم عرب. ان کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی نسل تھے، ہم تو ہمیشہ رشک کرتے ہیں ان کے، اور اللہ نے جو اپنا یہ کلام مبین اتارا ہے، جو تا قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، کس زبان میں اتارا؟ انہی کی زبان، مادری زبان میں اتارا. انہوں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طور طریقے کو پیٹھ دکھائی، اور پھر لوٹ کر اس دین کی طرف آئی، وہ ہی نہیں کیا اس دین کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی ہوئی مہلت تھی، جو مدت تھی، وہ رفتہ رفتہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، مدت اپنی تکمیل کو پہنچ رہی ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شروع ہو چکا کہ ہم لازماً ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے، وہ بڑا عذاب دینے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹ آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ آئے. مگر نہ یہ دنیا، یہ اللہ نے نیتن یہو کے لیے تو نہیں بنائی، اللہ نے مودی کو غلبہ دینے کے لیے تو یہ دنیا نہیں بنائی، یہ پیوٹن کے غلبہ اس کو تمکن عطا کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا اللہ نے کن کے لیے بنائی؟ سورۃ نور کی بڑی پیاری آیت نمبر 55 ہے، بلکہ سورۃ نور اللہ کا تو وعدہ تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، تم میں سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں. اللہ کا وعدہ ہے جو کیا کریں گے؟ 2 شرطیں پوری کریں. ایمان اور عمل صالح کا جو حق ادا کریں گے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، بڑا پکا وعدہ ہے، ایک نہیں 3 وعدے ہیں. پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، اپنی نیابت عطا کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی. پہلے کن کو خلافت دی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی. اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں. یہاں ٹھہر کر دعا کر لیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے کی ہمت دے، توفیق دے. اللہ ہمارے اندر جرأت پیدا کرے، اللہ ہمیں اس سستی کے دائرے سے باہر نکلنے کی ہمت دے. اللہ ہماری آنکھیں کھولے، ہم اپنے دل کی آنکھ سے اس عالم کو دیکھیں جس کا بار بار اللہ ہمیں مشاہدہ قرآن میں کرواتے ہیں کہ دیکھو، سوچو.
پہلا وعدہ اللہ تمہیں خلافت دے گا اسی طرح زمین میں جیسے تم سے پہلوں کو خلافت دی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ تمہارے دین کو اس دنیا میں تمکن عطا کرے گا، وہ دین جس کو اس نے پسند کرے گا، دین اسلام، اس کو اللہ غالب کرے گا اگر تم یہ دو شرطیں پوری کرو گے، ایمان کی اور عمل صالح. آج ہم نے مجموعی طور پر من حیث الامت یہ دو شرطیں پوری نہیں کی. آپ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ملک، کوئی ایک خطہ، بلکہ کوئی ایک انچ نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ کا دین ہو، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قائم کردہ معاشرہ ہو اس کی جھلک ملتی، معاشرے میں وہ حیا ہو، لوگوں کو آپس میں وہ خیر خواہی ہو، اللہ کی بات سب سے بلند ہو، اللہ سے لوگوں کو محبت ہو، ہر شے سے بالا تر ہو کر کوئی پوری دنیا میں کوئی ایک انچ نہیں آپ دکھا سکتے. دین کا تمکن نہیں، اللہ کا وعدہ تھا، پکا وعدہ، مضبوط، قانون تاکید سکیلا کے ساتھ یہ وعدے اللہ کے آئے. عربی گرامر میں اس سے زیادہ موقت، اس سے زیادہ چیزوں کو ایمفیسائز کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، فائدہ نہیں. اور تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تمہاری یہ جو خوف کی حالت ہے اسے لازماً امن میں تبدیل کر دے اگر تم یہ دو شرائط پوری کرو. نظر دوڑائیں ذرا اس دنیا میں مسلمانوں پر کیسی حالت ہے، ایسا خوف. یہ اس وقت آپ کے سامنے صورت ہے. خود پاک مسلمانوں نے پاکستان اپنی حالت دیکھ لیں، ہر وقت مشرق سے خطرہ ہے. یہ جو ورلڈ آرڈر ہے دنیا کی، یہ جو بڑی بڑی، ہمیشہ انہیں خطرہ، ہمیں ان سے خطرہ، ڈرتے رہتے ہیں ان سے پوچھے بغیر کوئی کام ہم کرتے نہیں ہیں. دراصل یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ہمیں. یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، قرآن سے ثابت ہے یہ بات کہ آپ کے اندر اللہ روب پیدا کر دے گا، خوف پیدا کر دے گا، ڈر پیدا کر دے گا اگر آپ اللہ کے ساتھ کفر کریں گے، اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے. یہ قرآن کی نص سے ثابت. آپ کافروں کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر روب پیدا کر دے گا، خوف پیدا کر دے گا، ڈر پیدا کر دے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم بات مانو گے ان کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم ہو جاؤ گے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. دیکھو ان کی بات نہ ماننا. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، دوست اس پہ بھروسہ کرنا. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. یہ جو کافر تمہیں ڈرا رہے ہیں ان سے مت ڈرنا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا ان کافروں کے دلوں میں رعب. بما اشرکوا باللہ، کیوں رعب ڈال دوں گا ان کے دلوں میں؟ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. کافروں کے دلوں میں اللہ خوف کیوں ڈالے گا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا. وہی خوف اب ہمارے دل میں آ گیا کیونکہ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ شرک کیا. ہم اور میں اور آپ جو شرک جانتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ شرک ہو اللہ کی ذات میں، بیٹا بنا دیا جائے، بیوی بنا دیا جائے، بیٹیاں بنا دیا جائے. یہ شرک ہے اللہ کی ذات میں. ایک شرک ہے اللہ کی عبادت میں کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں کسی اور سے مانگیں، سجدہ اللہ کو نہ کریں کسی اور کو جا کر کریں. یہ شرک ہے اللہ کی عبادت میں. لیکن شرک صرف یہی نہیں ہے، شرک ایک سیاسی شرک بھی ہے کہ جس میں آپ حکم اللہ کا نہیں مانتے، قانون اللہ کا نہیں مانتے، اللہ کے سوا دوسروں کو قانون تسلیم کریں. یہ اللہ کے حق میں شرک ہے. شرک فی الحقوق، اللہ کا حق تھا کہ بات کس کی مانی جائے، قانون صرف اسی کا مانا جائے، فیصلہ اسی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق کیا جائے. سورۃ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں، 3 فتوے ہیں اللہ کی طرف سے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں. اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے. یہ شرک ہے جس میں میں اور آپ ملوث ہیں.
पूरे आलम पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कानून अल्लाह का माना नहीं। अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ने दिलों में रौब और खौफ पैदा कर दिया। एक अल्लाह से नहीं डरते, बाकी हर बंदे से डरते हैं। इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह के सामने झुक जाओ, एक उसकी बात मान लो, अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर इतनी जुर्रत और इतनी शुजात पैदा कर देगा, तुम्हें और किसी से डर नहीं लगेगा। और ये तस्वीर हमें नजर आती है सहाबा किराम में, फटे पुराने चीथड़ों के अंदर मलबूस कैसरो किसरा के दरबारों पर बगैर दीन के घोड़ों की पुष्ट पर बैठे चले जाया करते थे, और किसी की रोब और हैबत और अजमत का दबदबा उनके दिलों पर तारी नहीं होता था। क्यों? उनके दिलों में सिर्फ एक अल्लाह की अजमत बैठी। तुमने अल्लाह का दर छोड़ दिया, हर दर पे तुम्हें सर झुकाना पड़ेगा। 3 वादे अल्लाह ने किए सूरत नूर के अंदर उन लोगों के साथ के जो 2 शर्तें पूरी करेंगे, ईमान और अमले साले की, उन्हें अल्लाह जमीन में खिलाफत देगा, उनके दीन को गालिब कर देगा, और उनकी ये जो खौफ की हालत है इसे अमल में तब्दील कर। और फिर नतीजा क्या निकलेगा? याबुदूननी, वो मेरी इबादत करेंगे, ला युशरिकून बी शैया, मेरे साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराएंगे। मन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, मेरे इतने पुख्ता वादों के बाद भी जो ये 2 शर्तें पूरी करने के लिए कमर हिम्मत न कसे, यही तो फासिक है, यही तो फाजिर है, यही तो गद्दार है, यही तो बागी है। अल्लाह के वादों पर उम्मीद ही नहीं, बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से न उम्मीद है। मुझे बता तो सही, और काफरी क्या? नमाजें पढ़ के और ये काम करके हम समझते हैं अल्लाह को तनख्वाह लेंगे 5%, 10%, 15% इबादत आते ना, अल्लाह को मानते हैं, ऐसा मसला नहीं। हिसाब किताब पे अल्लाह को कर लेंगे, ऐसे बस ठीक है, हम थे ना इस तरह 15-20%, 50%, 60% अल्लाह को ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस इस्लाम के फोल्ड में आना है तो इन टोटलिटी, नहीं तो बाकी ये जो 10, 20, 25, 30, 50% मोहब्बत की इताअत है दूसरों की, अल्लाह की, ये भी दूसरों को दे दो, अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह को दे दो। दुनिया में जिल्लत, रुसवाई, अमली तस्वीर, इससे ज्यादा भी कोई बेहमियती की आप कोई और ऐसी भी, एक तरफ 2 मिलियन, सिर्फ 2 मिलियन मैक्सिमम ऑलमोस्ट, और एक तरफ न्यूक्लियर पावर, और उसके साथ दुनिया की दूसरी न्यूक्लियर पावर, वीटो पावर, सिवाय 1-2 को छोड़कर। हमारा हमसाया जिसके घर हम क्रिकेट खेलने गए हुए, हुक्मरान तो हुक्मरान, अवाम भी ऐसे तो नहीं आती अल्लाह की सजा, अल्लाह की तरफ से अजाब का कोड़ा ऐसे तो नहीं पड़ता। ये तमाम उसकी हिमायत में खड़े हैं, बवांग के दोहल हिमायत कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इजराइल, हर मुल्क ये कह रहा है। और वो आप उनके बयान सुने, किस रौनक के साथ, किस फिरौनी लहजे के साथ नेतन्याहू बात करता है, We'll turn them into rubble, हम जर्रों के अंदर तब्दील कर देंगे, We are at war। लेकिन ये जो 1 अरब 70-80 करोड़ मुसलमान हैं, 57-58 इस्लामी मुमालिक, हुकूमत इनके पास, इससे ज्यादा बेहमियती, इससे ज्यादा जिल्लत, रुसवाई, आपके घर आके कोई आपके भाई को मारे और आप चुप, कुछ कह ही नहीं सके उसे, ये जिल्लत, ये रुसवाई मालूम है क्यों? इस्राएलियों का कसूर है। हम बात करते हैं तो आजकल यही, आज जिहाद के लिए चले, हमें भेज दिया जाए, वहां भेज दिया जाए, ये ख्वाहिश, ये जज्बात, इससे काम नहीं बनने वाला। असल देखो किया क्या तुमने। नेतन्याहू की इस्राएल की जुर्रत थी कि मुसलमानों को मारता, अल्लाह को वो ज्यादा पसंद है। ये किनकी वजह से ये हो रहा है? अपने गरिबान में तो झांको। तुमने अल्लाह का हुक्म माना ही कितना। सूरत बकरा की बड़ी प्यारी आयत है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, तुम अल्लाह के बाज़ हुक्म मानते हो और बाज़ को परवाह नहीं करते। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, ये सुने गौर से, कोई बदला नहीं है उस बंदे का जो ये काम करेगा सिवाय इसके, इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, सिवाय इसके कि दुनिया की जिंदगी में रुसवा कर दिया जाए, जलील कर दिया जाए। आप देख, ये जिल्लत आपको समझ आ जाएगी क्यों। ये है सबब, ये है वजह।
اللہ کا حکم تھا صرف نماز پڑھنا، دعا کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، ظاہر ہے سوشل میڈیا ہم بھی دیکھتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا، دعا کر رہے ہیں بیٹھے، اللہ غیبی مدد فرما، اللہ غیبی مدد فرما، اللہ تو مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. اللہ ٹھیک ہے، دعا کرنا بری بات نہیں، لیکن دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں کہ نہیں؟ آداب علماء نے سکھائے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے بتائے کہ نہیں؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حاجی جو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ ایسا کر ایسا کر ایسا کر، اللہ جواب دیتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی دعا کرنے؟ مطعمک حرام و ملبسک حرام و مشربک حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرے طور طریقے حرام، اور تیرا منہ ہے تو مجھ سے دعا مانگے، منہ پہ دے کے مار دی جاتی ہے. بس بیت اللہ میں کھڑا وہ دعا کر رہا ہے، آپ اور میں یہاں بیٹھے دعا غیبی مدد، غیبی مدد ایسے آ جاتی ہے. سپین میں نہیں آئی، کتنی ایتھنک کلینزنگ کی مسلمانوں کی سپین کے اندر، کروسیڈرز نے کس طرح ذلیل کیا، کتنا گاجر مولی کی طرح کاٹا. ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں میڈیٹرینین کے پار ساحل پر اور بیت المقدس کے اندر جب ان کے اپنے گھوڑے داخل ہوئے تو ان کی پنڈلیوں تک وہ خون کے اندر رنگین ہو جایا کرتی. اتنا خون مسلمانوں کا پایا. تاتاریوں اللہ کی مدد نہیں آئی، میانمار میں نہیں آئی، عراق اور شام میں نہیں آئی. غیبی مدد ایسے آ جاتی ہے. غیبی مدد بدر میں آئی تھی، وہ اس وقت آئی تھی جب 313 وہاں موجود تھے، جنہوں نے 13 سال مشقتیں مصیبتیں سہ کر ثابت کر دیا تھا کہ ہم نے اللہ کا یہ جو راستہ اسے اپنا لیا ہے، ہر چہ باد آباد جو ہو سو ہو، اب ہم اس راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. 13 سال ظلم کی چکی میں پس کر مصیبتوں آزمائشوں آلام کو سہ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں. تب اللہ کی مدد ہے. آپ اور میں ہمیں بھیج دیا جائے جہاد کے لیے، پھر 8 گھنٹے بیٹھے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی وہ دلی غیرت، غیرت دینی. سامنے دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، فوٹوز، ہر پوسٹ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کس طرح فلسطینی بہنوں بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ بچے خاک اور خون میں نہائے. سبب اس کا پتہ نہیں. یہ ایسے نہیں ہو گیا، میں بار بار یہ بات ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہے. آپ کرتے رہے بیٹھ کے غیبی مدد کی انتظار کرتے رہے. اللہ یہ اب آئیں ابابیل آئیں اور اسرائیل کو اب ابابیل آئے تو خدا کی قسم وہ اسرائیل پر نہیں، امت مسلمہ پر آ کے لے گرائیں. تمہارا منہ ہے، میرا منہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا، اللہ کے ساتھ حالی تو جنگ میں ہم اللہ کے ساتھ جنگ جاری رکھیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، یہ سود چھوڑ دو اگر مومن ہو، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ، نہیں چھوڑتے تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ملت اسلامیہ میں سے کتنے ممالک ہیں جن کی یہ معیشت سارا تانا بانا یہ سود ہی نہیں ہے؟ ایک طرف اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہو، اعلان جنگ کیا ہوا تو دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ مہربانی فرما، غیبی مدد نازل فرما. اتنا قول و فعل کا تضاد، دنیا ہی الگ ہے، تمہاری خواہشات کی اور دنیا، عمل کی اور دنیا، کس کی جھولی میں ڈال رکھی ہے ساری. یاد رکھیے گا اصل جو کرنے کا کام ہے، میں نے بات کوشش کی ہے کہ کوئی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھیں. اصل سبب پہچان، انسانیت کے اصل دشمن کون ہے، اور یہ جو حالات رونما ہو رہے ہیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں. اور میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنا چکا ہوں، زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، تیرا دل اور تیری نظر ناپاک ہے، اور یہ ناپاکی تیرے لیے حجاب بن گئی ہے، تجھے حقائق نظر نہیں آ رہے، مگر نہ روز روشن کی طرح یہ چیزیں واضح ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، اور آج کے دور کے تناظر میں، سسٹم کے تناظر میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ نے کس طرح سماج کے تناظر میں ایک سسٹم قائم کیا تھا، اس طرح سیرت النبی کا مطالعہ کریں.
اور انفرادی سطح پر خود کو اللہ کی بندگی کا پابند بنائیں. اپنی معیشت، اپنی معاشرت اس میں دیکھیں، جو کچھ اللہ کے مرضی کے خلاف ہے، جو حرام ہے، اسے نکال کر باہر پھینکیں. یہ ہے توبہ. 10,000 دفعہ تسبیح پڑھ لینا توبہ کی توبہ نہیں ہے. پھر آپ اللہ سے دعا مانگے، پھر اللہ سے دعا مانگے. اللہ کے نظام عدل کو چھوڑ کر نظام طاغوت پہ راضی ہو کر اللہ سے دعا مانگے گا، کوئی قبول نہیں ہوگی. اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کر، اور یہ جو باقی دین جو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، صرف نعت خوانی کرنا، میلاد کروا لینا، تسبیح 10,000 20,000 پڑھ، ہے بھی مزید اس طرح نہیں ہے. دین کا مجاہد بننے کی بجائے دین کا مجاور بن کر بیٹھ جائیں اور بس اللہ غیبی مدد، یہ دین کا طریقہ نہیں. انفرادی سطح پر خود کو اللہ کی اطاعت کا پابند کریں اور اجتماعی سطح پر اللہ کے حضور معافی مانگیں اور کوشش کریں وہ جو اللہ کے رسول نظام عدل دے کر گئے تھے اس کو قائم کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مالک ملک ہمیں اس وقت اس دور میں ہمیں وہ راہ سجھائے جس کے ذریعے سے ہم اس کے دین کو صحیح معنوں میں سرو کر سکیں. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني